اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عبارات اکابر کے دروس میں سے آج ہمارا یہ تیسرا سبق ہے. اس سے پہلے سبق میں ہم نے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ پر ہونے والے اعتراضات اور ان کے جوابات دیے. پھر دوسرے درس میں اکابر علماء دیوبند کے خوابوں پر ہونے والے شبہات اور ان کے جوابات، اور آج کے اس درس میں اکابر علماء دیوبند کی وہ مشہور 4 عبارات جن کو عام طور پہ زیر بحث لایا جاتا ہے اور عام طور پہ سوال و جواب کا سلسلہ اسی عنوان پہ چلتا ہے کہ ان 4 عبارات کی حقیقت کیا ہے. وہ 4 عبارات کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے اجمالاً میں ان کا تعارف اور ان عبارات کے بارے میں جو پروپیگنڈا اہل باطل کی جانب سے کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان عبارات میں یہ کفریہ عبارتیں ہیں، ان کو اجمالی طور پہ پیش کرتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ ہر ایک عبارت کا تفصیل کے ساتھ جواب انشاءاللہ عرض کیا جائے گا. سب سے پہلی عبارت حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جو تحذیر الناس سے اٹھائی گئی ہے، اور جس میں عام طور پہ لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے انکار ختم نبوت کا قول کیا ہے. اور دوسری عبارت حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی، جن کی وفات 1905 میں ہے، ان کی عبارت پیش کی جاتی ہے فتاوی رشیدیہ سے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ اللہ رب العزت جھوٹ بول سکتے ہیں، علیاذ باللہ. اور تیسری عبارت زبدۃ المحدثین حضرت علامہ خلیل احمد سہارنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 1927 میں ہے، ان کے بارے میں ان کی عبارت براہین قاطعہ سے پیش کی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت سہارنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کا علم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم سے زائد ہے، علیاذ باللہ. اور چوتھی عبارت حکیم الامہ مجدد الملہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 1943 میں ہے، ان کی عبارت پیش کی جاتی ہے حفظ الایمان سے، کہ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا علم زید، بکر اور جمیع حیوانات علیاذ باللہ ان کے برابر ہے. تو اس سلسلہ میں آپ ہر ایک عبارت کو اصل کتاب سے سمجھیں اور اس عبارت کی اصل عبارت کیا ہے اور کس اعتبار سے اس عبارت کو لوگوں میں پیش کیا جاتا ہے. سب سے پہلے ہم آتے ہیں حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت تحذیر الناس کی طرف. تحذیر الناس کے بارے میں جو لوگوں نے یہ شبہ اور یہ اشکال سا لوگوں میں پھیلایا ہوا ہے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کے منکر ہیں. حضرت نانوتوی نے تحذیر الناس میں لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اور نبی بھی آ سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے، آپ پوری تحذیر الناس اٹھائیں، آپ کو ایک جگہ یکجا یہ عبارت نہیں ملے گی. جن لوگوں نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کو یوں پیش کیا، انہوں نے تحذیر الناس کے مختلف صفحات سے مختلف چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جمع کر کے ایک کفر عبارت تیار کی. آپ حیران ہو جائیں گے کہ صاحب حسام الحرمین نے کیا کیا. ایک ٹکڑا اٹھایا صفحہ نمبر 28 سے، ایک ٹکڑا اٹھایا صفحہ نمبر 3 سے، ایک ٹکڑا اٹھایا صفحہ نمبر 14 سے، یوں ایک عبارت تیار کی اور یہ کہا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کے منکر ہیں. حالانکہ یہ یوں عبارت نہیں ہے، بلکہ اصل بات کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس آیت کی تفسیر تشریح کرتے ہوئے فرمایا
کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا ولا کہ رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ آیت مقام مدح میں ہے، یہ آیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح، تعریف اور توصیف کر رہی ہے۔ تو خاتم النبیین، آخر میں آنا، آخر میں آنا بالذات کوئی وجہ فضیلت نہیں ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں الفاظ سمجھایا، تقدم یا تأخر بالذات وجہ فضیلت نہیں، کہ زمانے میں کوئی پہلے آ جائے یا آخر میں آ جائے، فی ذاتی ہی اس کے اندر کوئی فضیلت کی بحث نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ خلفۂ راشدین، 4 خلفاء، پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آخری خلیفہ ہیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اگر آخر میں آنا وجہ فضیلت ہو تو اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمام خلفاء سے افضل ہونا چاہیے، حالانکہ اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء و افضل الخلفاء وہ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ فقہ کی تدوین کرنے والے، جن کی فقہ مدون بھی ہوئی اور باضابطہ طور پہ آگے لوگ ان کے مقلد بھی ہوئے، وہ 4 شخصیات ہیں۔ سب سے پہلے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، پھر امام مالک ہیں، پھر امام شافعی ہیں، پھر امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، یہ ہیں۔ تو اب آخری امام تو ہیں امام احمد بن حنبل، لیکن جو افضل سمجھے جاتے ہیں وہ کون ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر آخر میں آنا بذات وجہ فضیلت ہو تو پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پہ ہمارا یہ سالانہ دورہ تحقیق المسائل 2020 یہ شروع ہوتا ہے پاکستانی وقت کے مطابق 9 بجے۔ اب ایک طالب علم ہے وہ 9 بجے سے سبق سننا شروع کر دیتا ہے، اور ہمارا سبق ختم ہوتا ہے پاکستانی وقت کے مطابق 12 بجے، اور ایک طالب علم ہے جو 11:50 پہ 11:55 پہ حضرت استاد جی کے درس کے آخر 5 منٹ میں شریک ہوتا ہے۔ اب یہ جو طالب علم سبق کے آخر میں شریک ہوا، کیا یہ افضل ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا چند مثالوں سے آخر میں آنا بذات وجہ فضیلت نہیں ہے۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر اس آیت کے مقام مدح میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھیں خاتم کی 2 قسمیں ہیں۔ خاتم یعنی ختم ہونا، آخر میں آنا۔ خاتم کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے خاتم زمانی اور ایک ہے خاتم رتبی۔ خاتم زمانی تو آسان ہے، یعنی زمانے کے اعتبار سے آخر میں آنا، اور خاتم رتبی کہ مقام و مرتبہ اس پہ ختم ہو جائے، اس پہ بس ہو جائے۔ جیسے ہم کہتے ہیں واہ بھائی خطابت تو متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم پہ ختم ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی خطابت گویا ان کے گھر کی لونڈی ہے، ان پہ خطابت ختم ہے۔ ختم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے بعد کوئی خطیب بھی نہیں ہوگا، خطیب تو ہوگا لیکن ان جیسا نہیں ہوگا۔ تو ختم کی 2 قسمیں، ایک ہے ختم زمانی اور ایک ہے ختم رتبی۔ ختم رتبی بھی کہہ سکتے ہیں، ختم زمانی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کی زبان میں اس کو یوں تعبیر فرمایا کہ خاتمیت 2 طرح کی ہے، یا یوں کہہ دیں خاتمیت جنس ہے۔ جس طرح ہم منطق میں پڑھتے ہیں ایک جنس ہوتی ہے، پھر اس کے نیچے انواع ہوتی ہیں، اس کے تحت فصول ہوتی ہیں، تو خاتمیت جنس ہے۔ اب اس خاتمیت کے آگے 2 نوع ہیں، ایک نوع وہ زمانی ہے اور ایک نوع رتبی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، آپ کو ختم نبوت زمانی بھی حاصل ہے اور ختم نبوت رتبی اور مکانی بھی حاصل ہے۔ کیا مطلب؟ ختم نبوت زمانی تو یوں حاصل کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام زمانے کے اعتبار سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد تا صبح قیامت کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور ختم نبوت رتبی اور ختم نبوت ذاتی بھی حاصل ہے۔ اس رتبی اور ذاتی کو سمجھانے کے لیے حضرت فرماتے ہیں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے موصوف بالذات اور ایک ہوتا ہے موصوف بالعرض۔ موصوف بالذات کسے کہتے ہیں؟ موصوف بالذات یہ ہے کہ کسی آدمی کو کوئی نعمت
کہ بغیر کسی واسطے بغیر وسیلے کے ملے، یہ ہے موصوف بالذات یعنی ذاتی۔ اور ایک ہے موصوف بالعرض۔ موصوف بالعرض کا مطلب یہ ہے کہ وہ نعمت کسی کے واسطے اور وسیلے سے ملے۔ جیسے اس کی مثال، مثلا سورج کی روشنی ہے، سورج روشن ہوتا ہے اور سورج کی روشنی سے دیوار، پہاڑ، در و دیوار، یہ ساری چیزیں روشن ہو جاتی ہیں۔ اب یہ جو سورج کی روشنی ہے، یہ سورج کی روشنی بالذات ہے۔ سورج کو جو روشنی ملی بغیر کسی واسطے بغیر کسی وسیلے کے ہے، لیکن یہ جو در و دیوار کی روشنی ہے یہ بالعرض ہے، سورج کے واسطے اور وسیلے سے ملی ہے۔ یوں ہی سورج غروب ہوتا ہے، یہ در و دیوار کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں موصوف بالذات کا ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ چیز اسی سے شروع ہوتی ہے، اسی پہ جا کے ختم ہوتی ہے۔ مثلا حضرت الساجد احمد برکاتہ اس کو آسان عام فہم مثال میں یوں سمجھاتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹارچ ہے، یا چلے ٹارچ کو چھوڑے، ہمارے اس دور میں اس مثال کو اور عام فہم کرتے ہیں کہ آپ کے پاس موبائل ہے۔ مثلا میرے پاس یہ موبائل ہے، میں یوں موبائل کی لائٹ جلاتا ہوں، موبائل روشن ہوتا ہے اور یہ جو روشنی سیدھی سامنے دیوار پہ جا پڑتی ہے۔ اب موبائل سے جیسے روشنی نکلی دیوار روشن ہو گئی، اور جیسے ہی میں نے موبائل کا بٹن آف کیا وہ روشنی واپس میرے موبائل میں آ گئی۔ اب یہ موبائل کی روشنی بالذات ہے، ذاتی ہے، موبائل سے شروع ہوئی اور موبائل ہی پہ آ کر ختم ہوئی۔ حضرت فرماتے ہیں اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت ذاتی ہے، نبوت آپ ہی سے شروع ہوئی اور آپ ہی پہ جا کر ختم ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت ذاتی، اور باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی نبوت وہ نبوت عرضی ہے، آپ کے واسطے آپ کے وسیلے سے باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی ہے۔ یا یوں کہہ دیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اول بھی ہیں آخر بھی ہیں۔ اول وجود نبوت کے اعتبار سے آپ اول ہیں، اور ظہور نبوت کے اعتبار سے آپ آخر میں ہیں۔ یہ حضرت ایک اور مثال سے سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے پاس پرکار ہے، پرکار میں جب آپ اس پر ایک دائرہ کھینچنا چاہتے ہیں تو دائرہ، ریاضی کا اصول اور تجربہ بھی یہی ہے کہ دائرہ بنانے سے پہلے ایک نقطہ لگتا ہے جسے ہم کہتے ہیں مرکز دائرہ۔ جب آپ پرکار رکھتے ہیں سب سے پہلے وہ نقطہ بنتا ہے، اس نقطے کے ارد گرد وہ دائرہ بنتا ہے۔ اب یہ دائرہ بننے میں تو بعد میں ہے، دائرہ جو پرکار کے دائرہ بنا ہے یہ بنا تو بعد میں ہے لیکن ظاہر پہلے ہوا ہے، اور یہ جو درمیان میں نقطہ ہے، مرکز ہے، یہ بنا پہلے ہے، ظاہر بعد میں ہوا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ مرکز دائرہ نبوت ہے، اور باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی جماعت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ ساری جماعت دائرہ نبوت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرکز نبوت کہ آپ وجود میں پہلے ہیں لیکن ظہور میں آخر میں ہیں، جس طرح یہ دائرہ وجود میں پہلے ہوتا ہے اور ظہور میں آخر میں ہوتا ہے۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاتمیت کی ایسی تشریح فرمائی کہ جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبہ سمجھ آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ آپ نے ختم نبوت زمانی کا انکار نہیں کیا، بلکہ تحذیر الناس کے اندر آپ نے لکھا کہ جو بندہ ختم نبوت زمانی کا منکر ہوگا وہ کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو ختم نبوت زمانی کا منکر نہیں ہے، ہاں آپ ایک چیز زید کے قائل ہیں، وہ کیا ہے کہ ختم نبوت زمانی کے ساتھ ساتھ ختم نبوت رتبی اور ذاتی بھی آپ کو حاصل ہے۔ اب اس پہ بعض لوگوں کی طرف سے اشکال ہوتا ہے کہ جی اگر ختم نبوت مرتب زمانی کے ساتھ ایک اور معنی مرتبی بھی تھا تو پہلے لوگوں نے کیوں نہیں لکھا؟ یہ 13ویں صدی کے اندر آ کر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ ترجمہ کیوں کر رہے ہیں، یہ تشریح وہ کیوں کر رہے ہیں، اس سے پہلے کیوں نہیں کیے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں اگر آپ کا مطالعہ وسیع ہو، آپ متقدمین کی کتب میں غور کریں، آپ کو ایسے کئی حضرات کی عبارات مل جائیں گی کہ جنہوں نے خاتمیت کے 2 معنی کیے ہیں،
یہ حضرت نانوتوی کا تفرد نہ سمجھو، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر الزام نہ لگاؤ کہ یہ صرف حضرت نانوتوی متفرد ہیں، بلکہ متقدمین میں آپ دیکھیں، اٹھاؤ علامہ خفاجی رحمۃ اللہ علیہ کی نسیم الریاض، اس میں انہوں نے بھی خاتمیت کے دو معنی کیے، خاتمیت زمانی بھی اور خاتمیت رتبی بھی، اور انہوں نے یہ لکھا کہ خاتم کی تفسیر میں لکھا وَمَن بِهِ كَمَالُهُمْ، کہ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس سے مراد کمالات نبوت ہے، یعنی اس سے نبوت کا مقام و مرتبہ مراد ہے۔ اسی طرح علامہ بحر العلوم علامہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی معنی لکھا ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مثنوی کے اندر بھی یہی دوسرا معنی کیا ہے۔ نمبر 4 علامہ طور پشتی رحمۃ اللہ علیہ نے المعتمد فی المعتقد جلد 3 صفحہ 104 پہ انہوں نے بھی یہی معنی کیا ہے۔ اور اس سے آگے ہٹ کے اہل بدعت کے عالم جناب مولانا احمد رضا خان صاحب کے والد گرامی مولانا نقی علی صاحب نے بھی اپنی کتاب الکلام الاوضح فی سورۃ علم نشرح، اس کے اندر انہوں نے بھی یہ معنی کیا ہے۔ تو ایک نہیں، آپ کو کئی اکابر نظر آئیں گے، کئی اسلاف نظر آئیں گے جنہوں نے ختم نبوت زمانی کے ساتھ ساتھ ختم نبوت رتبی اور ختم نبوت ذاتی والا پہلو بھی اختیار کیا ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اسی پر ایک اور اشکال جو عام طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحذیر الناس میں یہ کیوں کہا کہ لو فرض فی زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض والمحال، اگر نبی آ جائے تو آپ کی خاتمیت پہ فرق نہیں پڑے گا۔ یا آپ نے بالفرض کیوں کہا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت یقینی ہے، نصوص قطعیہ سے، احادیث متواترہ سے، امت کی اجماع سے ثابت ہے، تو پھر کیا ضرورت تھی کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں بالفرض والمحال؟ تو یہ قضیہ فردیہ انہوں نے کیوں قائم کیا ہے؟ اب ایسا اشکال ہے کہ بندہ اشکال سن کر بھی حیران ہوتا ہے کہ کم از کم جو آدمی تھوڑا بہت قرآن و حدیث سے فہم، فراست، بصیرت رکھتا ہے، کم از کم اسے تو یہ اشکال نہیں کرنا چاہیے کہ قضیہ فردیہ اور ہوتا ہے، قضیہ حقیقیہ اور ہوتا ہے۔ قضیہ فردیہ کا حکم، قضیہ فردیہ میں عوام الناس سے سمجھانے کے لیے، یعنی ایک بات جو فرض کر لی جائے کہ میں یہ فرض کرتا ہوں، جیسے ہم ریاضی میں کہتے ہیں فرض کیا عدد فلاں، تو فرض کرنا اور ہوتا ہے اور حقیقت اور ہوتی ہے۔ فرض پہ حقیقت کا حکم نہیں لگتا، اگر حکم لگے تو پھر مجھے بتائیں۔ سورہ زخرف آیت نمبر 81 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے میرے محبوب فرما دیجئے اگر رحمان کے لیے اولاد ہوتی، رحمان کا بیٹا ہوتا تو میں پہلا اس کا عبادت کرنے والا ہوتا۔ حالانکہ اللہ رب العزت کی وحدانیت، اللہ کی توحید، اللہ کا بیٹا نہ ہونا اتنا امر واضح ہے۔ اللہ فرماتا ہے لم یلد ولم یولد، اولاد نہیں ہے، لیکن کیا فرمایا ان کان للرحمن ولد، بالفرض اولاد ہوتی تو میں پہلا عبادت کرنے والا ہوتا۔ اب بتاؤ اگر قضیہ فردیہ پہ فتوی کفر ہے، حکم کفر ہے، اس آیت پہ کیا حکم لگاؤ گے؟ نمبر 2 سورہ انبیاء آیت نمبر 22 لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں آلہہ متعدد ہوتے تو فساد ہو جاتا۔ یہ بات یقینی ہے، زمین آسمان میں ایک اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تو پھر لو قضیہ فردیہ کیوں اختیار کیا گیا؟ احادیث میں دیکھیں، ترمذی میں روایت موجود ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ جب ختم نبوت یقینی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضیہ فردیہ کیوں اختیار کیا؟ سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، آپ فرماتے ہیں لو عاش ابراہیم لکان نبیا، اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ ہوتا تو نبی ہوتا بالفرض، اگر نبوت ہوتی اس میں چلتی۔ تو اگر قضیہ فردیہ پہ حکم لگتا ہے پھر اس حدیث کا کیا معنی ہوگا؟ تو یہ میں نے 2 آیات اور 2 حدیثیں پیش کر کے بتا دیا کہ قضیہ فردیہ کا حکم اور ہوتا ہے اور قضیہ حقیقیہ کا حکم اور ہوتا ہے۔ یہ تھی حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت۔ آگے چلیں، دوسری عبارت ہے حضرت قطب الافطاب، حضرت ثانی امام اعظم ابی حنیفہ، حضرت علامہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ،
جن کی وفات ہے 1905 میں، فتاوی رشیدیہ میں لکھا کہ علیاذ باللہ یہ اتنا بڑا حضرت پہ الزام ہے کہ ہم کہتے ہیں فتاوی رشیدیہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں، پوری فتاوی رشیدیہ میں اول سے لے کر آخر تک ہمیں یہ عبارت دکھا دو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہاں لکھا ہے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے۔ بلکہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عبارت لکھی ہے وہ آپ کے فائل میں بھی موجود ہے، میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ صفحہ 90 پہ حضرت فرماتے ہیں ذات پاک حق جل جلالہ کی پاک و منزہ ہے اس سے کہ متصف بصفت کذب کیا جاوے، معاذ اللہ، اس کے کلام میں ہرگز شائبہ کذب کا نہیں۔ آپ تعجب کا حیران ہو جائیں گے، حضرت فرما رہے ہیں ہرگز شائبہ کذب کا نہیں۔ قال تعالی ومن اصدق من اللہ قیلا، ارے اللہ سے بڑھ کے سچا کون ہو سکتا ہے؟ جو شخص حق تعالیٰ کی نسبت یہ عقیدہ رکھے یا زبان سے کہے وہ کذب بولتا ہے، وہ قطعاً کافر ہے، ملعون ہے، مخالف قرآن و حدیث کا اور اجماع امت کا ہے، وہ ہرگز مومن نہیں۔ کتنی صاف واضح بے غبار عبارت موجود ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ ملعون ہے، وہ کافر ہے، وہ مومن نہیں جو اللہ رب العزت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے۔ اور پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے کہ جی دیوبندیوں کا جو خدا ہے نا علیاذ باللہ وہ تو جھوٹ بولتا ہے، دیوبندیوں کا مولوی لکھتا ہے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے۔ بھئی وہ عبارت کہاں ہے؟ ہمیں بھی تو دکھا دو نا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے کسی عالم نے بات لکھی ہے۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پہ یہ بالکل بے بنیاد جھوٹا الزام ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ البتہ ایک بات میں یہاں عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں، ایک عام طور پہ ایک ہمارا عنوان چلتا ہے عموم قدرت باری تعالی، اللہ رب العزت کی قدرت میں تعمیم ہے، اللہ کی قدرت عام ہے۔ اب اس عنوان کو اہل باطل کس نام سے لوگوں میں پیش کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ان کے ہاں یہ ہے کہ امکان کذب، کہ اللہ کے ہاں جھوٹ ممکن ہے، جھوٹ کا امکان ہے، یہ پیش کیا جاتا ہے۔ حالانکہ دیکھیں بات کو سمجھیں، اصل مسئلہ یہ ہے اور یہ ایک عقیدہ یہ ہے، یہ ایک بحث چلتی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں جو خبریں جو چیزیں بیان کر دی ہیں، فرما دی ہیں، کیا اللہ رب العزت کی ذات اس کے خلاف کرنے پر قادر ہے یا نہیں؟ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرک کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، حرم علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ اس کے اوپر جنت حرام ہے۔ کیا اللہ رب العزت کی ذات مشرک کو جنت میں بھیجنے پر قادر ہے یا نہیں؟ تو اس میں اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو خبریں بیان فرما دی ہیں اللہ اس کے خلاف کرے گا نہیں، ہرگز نہیں کرے گا، لیکن اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، عاجز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی چونکہ ایک صفت ہے، اللہ عجز سے جہل سے پاک ہے، کرے گا نہیں۔ اللہ نے وعدہ فرما دیا انبیاء جنت میں جائیں گے، ہرگز انبیاء کو جہنم میں بھیجے گا نہیں، لیکن بھیجنا چاہے تو قادر ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ مشرک جنت میں نہیں جائے گا، اللہ جنت میں نہیں بھیجے گا، لیکن بھیجنا چاہے تو قادر ہے۔ یہ عمومی قدرت باری تعالیٰ کا مسئلہ ہے، اور اس کو لوگ کیسے تعبیر کرتے ہیں کہ جی ان کے ہاں امکان کذب ہے، ان کے ہاں جھوٹ ممکن ہے۔ حالانکہ یاد رکھیں یہ جو ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ عموم قدرت باری تعالیٰ، اللہ کی قدرت میں عموم ہے، اللہ کی قدرت میں تعمیم ہے، اللہ جو چاہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ اپنے ہر چیز پہ کرنے پر قادر ہے۔ اس کو امکان کذب کا نام دینا یہ غلط ہے۔ اس پہ کئی دلائل بھی ہیں، میں صرف 2 دلیلیں آپ کے سامنے رکھ کر اگلے اعتراض کی طرف آتا ہوں کہ دیکھیں قرآن کریم میں سورۃ المائدہ آیت نمبر 118 کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جو اللہ تعالیٰ کا قیامت میں مکالمہ ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ کہ کیا تو نے کہا تھا ان کو کہ مجھے چھوڑ کر، یعنی اللہ کو چھوڑ کر عیسیٰ اور مریم کی عبادت کرو؟ تو عیسیٰ فرمائے گا یا اللہ میں نے تو نہیں کہا تھا، میں نے تو وہی کہا تھا جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا۔ اس کے بعد عیسیٰ السلام کہیں گے ان تعذبہم فانہم عبادک
وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے میرے مولا اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے عذاب دے سکتا ہے، یہ تیرے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اے اللہ اگر تو ان کی مغفرت کرنا چاہے، ان کو تو بخشنا چاہے تو بخش بھی سکتا ہے، مغفرت بھی کر سکتا ہے۔ اب آپ بتائیں قرآن کریم کی دوسری آیت، یہی سورۃ نساء میں بھی ہے، سورہ مائدہ میں بھی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ نے مشرک کی مغفرت نہیں کرنی، مشرک کی مغفرت بخشش نہیں ہونی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ان مشرکین کو عذاب دینا چاہے، جو اصول ہے تیرا تو عذاب دے دے، تیرے بندے ہیں، تیرا اصول ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو اس اصول سے ہٹ کے تو مغفرت بھی کرنا چاہے تو اس مغفرت کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت اپنے خلاف جو اللہ نے حکم، اللہ نے جو خبر بیان کی، اس کے خلاف پر اللہ رب العزت قادر ہیں، اللہ عاجز نہیں ہے اس سے۔ اس پہ دوسری دلیل دیکھیں، سورہ ابراہیم آیت نمبر 36، حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت میں فرمائیں گے فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اے اللہ جس نے میری اتباع کی، فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، وہ مجھ سے ہے، میری امت میں سے ہے اور ایمان والوں میں سے ہے۔ وَمَنْ عَصَانِي، جس نے میری نافرمانی کی، جس نے تیری ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، میری نبوت کا اقرار نہیں کیا، فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اے اللہ تو مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ حالانکہ شرک کے بارے میں اصول کیا ہے؟ مشرک کی مغفرت تو نہیں ہونی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا بتا رہی ہے کہ اے اللہ اگر تو عذاب دینا چاہے دے سکتا ہے، وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر جنہوں نے میری نافرمانی کی ہے تو بخشش بھی کرنا چاہے، مغفرت بھی کرنا چاہے تب بھی کر سکتا ہے۔ تو اس طرح یہ جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے جن جن چیزوں کی خبر دی ہے اللہ اس کے خلاف کرنے پر قادر ہے، یہ وہ نظریہ نہیں ہے کہ جس پہ کوئی دلیل نہ ہو۔ اس پہ دلائل قرآن سے بھی ہیں، احادیث سے بھی ہیں، اور متکلمین، فقہاء، محدثین، مفسرین کی کتب سے بھی ہیں۔ وقت نہیں ہے، صرف میں چند نام اور کتابوں کے حوالے پیش کر دیتا ہوں کہ جن جن حضرات نے اس عقیدے عموم قدرت باری تعالیٰ کو لکھا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم جلد 2 میں، علامہ تاج الدین سبکی نے طبقات الشافیہ میں، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات شریف میں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوہ میں، حضرت شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے جہد المقل فی تنزیہ المعز والمذل میں اس عقیدے کو لکھا ہے۔ تو کئی حضرات اس عقیدے کو لکھا ہے، اس لیے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں یہ لکھا ہے اللہ اپنے خلاف کرنے پر قادر ہے، اس کا مطلب اس کو جھوٹ کے اوپر محمول کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ آگے تیسری بات، حضرت علامہ خلیل احمد سہارنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی عبارت ہے جو براہین قاطع سے پیش کی جاتی ہے، اور اس کو عنوان یہ دیا جاتا ہے کہ حضرت سہارنپوری نے لکھا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ علیاذ باللہ نقل کفر نباشت کہ شیطان کا علم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ ہے۔ تو اس عبارت کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، ایک عالم تھے، بدعی عالم، مولوی مولانا عبدالسمیع رامپوری، انہوں نے بدعات کے حق میں اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ کے خلاف ایک کتاب لکھی تھی، انوار ساطعہ در بیان مولود و فاتحہ۔ اس میں انہوں نے ایک بات لکھی کہ یہ لکھا کہ اللہ رب العزت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حاضر ناظر ہونے پر انہوں نے دلیل پیش کی۔ دلیل بڑی عجیب تھی، کہتے ہیں کہ دیکھو ملک الموت، فرشتہ ملک الموت جو ارواح قبض کرتا ہے، اگر وہ ہر جگہ حاضر ناظر ہو سکتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور دوسری دلیل کہ شیطان ہر جگہ حاضر ناظر ہو سکتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر کیوں نہیں؟ علیاذ باللہ۔ صدقے جائیں کے دلائل پہ کہ کیا کس پہ ہو رہا ہے؟ شیطان پہ۔
کہ اگر شیطان حاضر ناظر تو نبی حاضر ناظر کیوں نہیں؟ علیہ باللہ۔ جب انہوں نے اپنی کتاب انوار ساتہ میں مسئلہ لکھا، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سہارنپوری کو حکم دیا کہ آپ اس کتاب کا جواب لکھیں۔ حضرت علامہ خلیل احمد سہارنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب لکھا، کتاب کا نام لکھا براہین قاطعہ فی رد انوار ساتیہ۔ براہین قاطعہ میں حضرت نے عبدالسمیع رامپوری کی اس دلیل کو رد کیا، اور دلیل کو رد کیسے کیا؟ 3 انداز میں 3 گوئے جواب دیے۔ میں عبارت کا صرف خلاصہ کرنے لگا ہوں کہ کیا انہوں نے پہلے جواب یہ دیا کہ مولوی صاحب کا یہ قیاس سے عقیدہ ثابت کرنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حاضر ناظر ہونا، آپ کا عالم الغیب ہونا، یہ عقیدے کی بات ہے، یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، یہ تو ایک عقیدہ ہے۔ جب یہ عقیدہ ہے تو اس کو مولوی صاحب نے عقیدے کو ثابت کیا کس سے؟ قیاس سے۔ قیاس، اور قیاس بھی پھر کس پہ؟ علیہ باللہ شیطان پہ یہ قیاس کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ دیکھیں، عقائد کا ثبوت یا تو قرآن کریم سے ہوتا ہے، یا اخبار متواترہ سے ہوتا ہے، یا اجماع امت سے ہوتا ہے۔ یوں اس طرح کے قیاسوں سے عقیدے ثابت نہیں ہوتے، لہذا آپ کے قیاس سے عقیدہ ثابت کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری دلیل دی، فرمایا کہ آپ تو شیطان پہ قیاس کر رہے ہو، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حاضر نہ حاضر نہ ہونے پہ احادیث موجود ہیں، اس پہ واقعات موجود ہیں، اس پہ فقہا متکلمین کی عبارات موجود ہیں۔ پھر حضرت نے بحر الرائق سے عبارت بھی پیش کی۔ اور تیسری بات وہ یہ فرمائی کہ دیکھیں، آپ نے افضلیت کا معیار، افضلیت کا دار و مدار بنایا حاضر ناظر ہونے میں، کہ جو حاضر ناظر ہوگا وہ افضل ہوگا۔ ظاہر مولوی صاحب کے قیاس کا مطلب یہی بنتا ہے نا کہ شیطان جب حاضر ناظر تو نبی علیہ السلام حاضر ناظر کیوں نہیں؟ شیطان وہ حاضر ناظر ہو سکتا ہے تو نبوت کیوں نہیں ہو سکتی؟ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو، آپ نے یہ جو بنیاد رکھی ہے نا، یہ آپ کی بنیاد غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شیطان کے حاضر ناظر ہونے پہ نبوت کو قیاس کرنا یہ غلط ہے۔ اس لیے کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مولوی صاحب، آپ خود، آپ مصنف، آپ مومن ہیں، آپ مسلمان ہیں، اور ہر مسلمان وہ شیطان سے افضل ہے۔ ظاہر ہے شیطان تو کافر ہے، وہ مفضول ہوا، آپ افضل ہوئے، اور آپ حاضر ناظر نہیں اور شیطان حاضر ناظر ہے۔ جب آپ حاضر ناظر نہیں اور افضل ہیں تو شیطان حاضر ناظر ہو کر وہ کیسے آپ سے مفضول ہو سکتا ہے؟ جو قاعدہ اور کلیہ آپ اپنے بارے میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ آپ نبوت کے لیے کیوں مان رہے ہیں؟ تو حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا، اور اس کے بعد حضرت نے اس بات کی پوری وضاحت کی، اور پھر یہاں تک نہیں بلکہ المحند علی المفند، جس پہ 24 اکابر علماء دیوبند کی، اور اس کے علاوہ مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ، مصر، دمشق وغیرہ 70 علماء کی تقاریر، 70 علماء کے دستخط موجود ہیں۔ اس کے اندر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے واضح یہ عبارت نقل کی۔ حضرت فرمایا کہ من قال، جو بندہ یہ کہے کہ ان فلانا اعلم من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد کفر، جو آدمی یہ کہے کہ فلاں آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عالم ہے، وہ کافر ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں وقد افتى مشائخنا بتکفیر من قال ان ابلیس اعلم من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مشائخ نے، ہمارے اکابر نے اس بندے کی تکفیر، فتوی کفر لگایا ہے جو یہ کہے ابلیس نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا عالم ہے۔ تو حضرت تو وضاحت فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مناصب، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شایان و شان جتنے علوم تھے وہ اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرما دیے، لیکن جو علم جس کے شایان و شان اس کو دیا جاتا ہے۔ سورہ نمل میں آپ کو علم نہیں ہے تو کیا ایک جزئیے کا علم ہدہد کو تو نہیں، ہدہد کو تو ہے اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ہدہد سلیمان علیہ السلام سے بڑھ گئی؟ ہرگز ایسا نہیں۔ ایک آدمی عالم ہے، فاضل ہے، آپ کے مدرسے کا محتمم ہے، شیخ الحدیث ہے، وہ سارے علوم کو جانتا ہے اور اس کو جوتی گاڑنا نہیں آتا، موچی کا کام نہیں آتا، تو کیا کوئی بندہ یہ کہے گا کہ یہ موچی کا علم شیخ الحدیث سے زیادہ ہے؟ کیوں؟ شیخ الحدیث کو تو جوتے گاڑنے کا طریقہ نہیں آتا اور موچی کو آتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں
کہ جو علم جس کے شایان و شان ہوتا ہے وہ اس کو دے دیا جاتا ہے۔ چوتھی عبارت ہے حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی حفظ الایمان کی۔ حفظ الایمان یہ چھوٹا سا رسالہ ہے جس میں حضرت نے 3 مسئلے لکھے۔ ایک مسئلہ یہ تھا کہ قبروں کا طواف کرنا، اس کا کیا حکم تھا، کیا حکم ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ سجدہ تعظیم کا حکم کیا ہے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ تھا، کسی نے یہ پوچھا کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات برکات پہ لفظ عالم الغیب کا اطلاق درست ہے یا نہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب لکھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی یہ جو تیسرے مسئلے کا جواب دیا حفظ الایمان کے اندر صفحہ نمبر 11 پہ، کہ نبی آپ کی علم غیب سے کیا مراد ہے۔ اگر علم غیب سے مراد جمیع مغیبات، تمام مغیبات کا علم مراد ہے یا بعض کا، اگر تو تمام کا کہتے ہو تو تمام تو مخالف کے ہاں بھی تسلیم نہیں ہے۔ کیوں؟ تمام غیب کے علوم کی نفی تو قرآن کر رہا ہے، حدیث کر رہی ہے، تو پھر بعض علوم کا ہوگے۔ اگر بعض علوم، پھر ان بعض علوم کی مقدار بتاؤ وہ کتنی ہے۔ بعض علوم یعنی اتنے بعض علوم تو وہ زید، عمر، بکر، حیوانات، بہائم ان کو بھی حاصل ہے۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ تمام علوم تو تم بھی نہیں مانتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام غیب علوم تھے، بعض علوم، اب اتنے بعض علوم، یہاں پر لفظ آپ نے بولا ایسا بعض علم، ایسا کا لفظ ہے۔ اب ایسے کو بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ایسا تشبیہ کے لیے ہے، گویا علیہ باللہ نبی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم کو تشبیہ دے دی حیوانات اور بہائم کے ساتھ۔ علیہ باللہ حالانکہ ایسا نہیں ہے، لفظ ایسا تشبیہ کے لیے نہیں آتا۔ لفظ ایسا اردو زبان میں اور خاص طور پہ پھر ہندوستانی اردو میں لفظ ایسا جب لکھا جاتا ہے اس سے مراد ہوتا ہے اتنا، اس قدر۔ مثلا کہ میں کہتا ہوں کہ میں نے ایسی کتاب خریدی کہ جس کو دیکھ کر میرے اساتذہ خوش ہو گئے، ایسی یعنی میں نے ایسی کتب خریدی، اتنی کتب خریدی یا اس قدر کتاب خریدی۔ اب اس سے یہاں تشبیہ نہیں ہوتی۔ حضرت فرما رہے ایسا علم، یعنی اگر یوں کہو کہ بعض کا علم تو وہ تو فرمایا ان کے پاس زید، عمر، بکر ان کے پاس بھی ہے۔ تو یہ اس عبارت کا مطلب تھا، اور جس کو لوگوں نے کیا ہے اس کو بات کا بتنگڑ بنایا اور اس کو قابل اعتراض بنا دیا۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب مولانا مرتضی حسن چاندپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ خط لکھا، آپ فرمایا کہ حضرت آپ کے بارے میں لوگ یہ خبر مشہور کر رہے ہیں اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ، حضرت تھانوی دامت برکاتہم نے یہ باتیں لکھ دی ہیں، تو کیا واقعتاً آپ نے ایسا کلام لکھا ہے اور آپ کی مراد یہی ہے؟ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب لکھا، اور یہ جواب حفظ الایمان کے ساتھ بسط البنان کے نام سے چھپا بھی ہے اور ساتھ رسالہ لگا ہوا بھی ہے، بڑا تفصیلی جواب لکھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ واللہ بخدا میرے ذہن، فہم و گمان، حاشیے خیال میں بھی یہ عنوان نہیں آیا تھا، اور بھلا کسی مسلمان کے حاشیے خیال ذہن میں یہ بات بھی آ سکتی ہے کہ وہ نبوت کے علوم کو تشبیہ دے دے حیوانات کے ساتھ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض حضرات کے اصرار پر اپنی اس عبارت کو بدل بھی دیا تھا، اور پھر کتاب لکھی تھی تغییر العنوان۔ تو اب یہ تین کتابیں ہو گئی، حفظ الایمان، بسط البنان، تغییر العنوان۔ اب یہ تقریباً اس عبارت کی وضاحت بھی کر دی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کے اگر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عبارت، یہ جو حضرت حفظ الایمان میں تھی، اگر یہ عبارت کفریہ اور شرکیہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ علامہ شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات ہے سن 816 میں، انہوں نے مواقف کی شرح لکھی، شرح مواقف کے نام سے۔ شرح مواقف میں انہوں نے بھی یہی عبارت لکھی ہے، بین ہی یہی عبارت ہے، بس فرق اتنا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اردو میں لکھی تھی اور حضرت سے پہلے علامہ میر شریف جرجانی عربی میں لکھی تھی۔ حضرت میر جرجانی کے عبارت پہ اعتراض نہیں، اذن اطلاع علی جمیع المغیبات لا یجب للنبی اتفاقا والبعض اجل اطلاع علی البعض لا یختص بالنبی کما اقررتم به، یعنی یہ عبارت انہوں نے بھی لکھی تھی۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے مختصر وقت میں یہ 4 عبارتوں کی وضاحت کر دی ہے۔ مزید اگر آپ اس میں تفصیل دیکھنا چاہیں تو حضرت استاد محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس صاحب حافظہ اللہ کی کتاب حسام الحرمین پر
اعتراضات کا علمی جائزہ آپ اس کا مطالعہ فرما لیں۔ حضرت استاد جی دامت برکاتہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں تحقیقی الزامی جوابات سے اس بات کی وضاحت کی ہے۔ اور اس طرح حضرت استاد جی دامت برکاتہم نے جو حضرت علامہ خلیل احمد سہارنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المحنت علی المفند کا ترجمہ اور ساتھ مفید حواشی لکھی ہے، اس کے اندر بڑے ہی مختصر انداز کے اندر آپ کو ان تمام عبارات کی وضاحت مل جائے گی۔ بلکہ میں تو اپنے تجربے کی بنیاد پر عرض کرتا ہوں کہ بڑی بڑی کتابیں کھنگالنے کے بعد جتنا مختصر، آسان اور جامع حضرت استاد جی دامت برکاتہم نے اس المحنت علی المفند کے حواشی میں جو اصولی جواب یا مباحث کی ہیں وہ بہت آسان ہے اور عام طور پہ طلباء کے لیے وہ بہت مفید ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ جل شانہ ہمیں صحیح معنوں میں عقائد اہل سنت والجماعت کو اپنانے کی اور اپنے اکابر علماء دیوبند کے عبارات کو سمجھنے کی اور ان عبارات پر ہونے والے اشکالات، شبہات اور اعتراضات کے صحیح معنوں میں سنجیدہ اور دلیل کے ساتھ جوابات دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور ابھی انشاءاللہ تقریباً 4-5 منٹ بعد حضرت استاد جی دامت برکاتہم کا درس لائیو شروع ہوگا، تو اسی یعنی جو ہماری ویب سائٹ ہے، لنک ہے، اسی پہ سارے حضرات پھر حضرت کے سبق کو سماعت فرما لیں۔